بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل اعمال۔ تبلیغی جماعت والوں کی فضائل اعمال نہیں ہے، لیکن پھر بھی فضائل اعمال ہے۔ یہ ہمارے غیر مقلد بھائیوں نے اس کو جمع کیا ہے۔ اصل میں یہ کسی پرانے عرب عالم کی کتاب ہے، لیکن اس کو اپنے انداز میں ان لوگوں نے جمع کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اور اس پہ کام کیا ہے۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ صحیح اور مستند فضائل اعمال ہے۔ یہ دیکھیے دعویٰ شروع میں لکھا ہوا ہے صاف، صحیح اور مستند فضائل اعمال۔ نیچے لکھا ہے ضعیف اور موضوع روایات سے پاک۔ کس لفظ کو کہاں استعمال کرنا کوئی فکر نہیں ہے، پاک ناپاک کچھ بھی لے آتے ہیں۔ ان کے ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی، عبد المتین میمن جوناگڑھی صاحب ہے، لکھی حدیث خیر و شر۔ حدیث خیر و شر، جب صحابہ کو بدعتی کہنے میں ڈر نہیں لگتا تو حدیث خیر و شر کیا ہے؟ تو آخر کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو جب ہم نے یہ بات کی، اور جب کبھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندو، ضعیف احادیث اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، ضعیف احادیث آئی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، تو وہ ایک چالاکی دکھاتے ہیں، اور وہ چالاکی سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ضعیف احادیث لکھی ہے ضعیف بتانے کے لیے لکھی ہے، اس لیے لکھی ہے کہ یہ ضعیف ہے، سمجھ لو اور اس کو پڑھ لو، آگے نقل نہیں کرنا۔ یہ مصنفین کے مرضی کے خلاف ہے یہ بات۔ مصنفین نے اس لیے نہیں لکھی، لیکن وہ اپنی مرضی یہاں ڈالتے ہیں۔ تو خیر، یہ تو انہوں نے صاف اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ یہ ایک دم صحیح کتاب ہے، اس میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، اور ضعیف کا کانسیپٹ انہوں نے لوگوں میں یہ بیٹھا کے رکھا ہے کہ ضعیف سے پاک ہے، ضعیف رہے گی تو نعوذ باللہ ناپاک ہو جائے گی کتاب۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ان کے بیان کے مطابق پاک رہی یا آگے کیا جملہ استعمال کیا جائے کیا رہی۔ کوئی بھی آدمی سرسری نظر سے خالی اس کو دیکھے اور 10 منٹ تک پیجز پلٹیں تو بہت ساری ضعیف حدیثیں خود مل جائیں گی۔ ہم نے تو ایک مرتبہ مطالعہ کیا 2-4 گھنٹے، تو بہت ساری ضعیف حدیثیں ہماری نظر سے گزریں۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 167 پہ ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 171، اور اس کے آگے لکھا ہے یہ روایت سند میں انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جس سے پاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ دعویٰ پاکی کا ختم ہو گیا۔ ایک حوالہ ہوا۔ دوسرا حوالہ حدیث نمبر 314، لکھتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، دعویٰ تھا پاک ہونے کا۔ حوالہ نمبر 3، حدیث نمبر ہے 322، لکھتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ تو 3 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر 3 کو ایک بھی کہیں گے تو ایک تو ثابت کر دیا نا، ورنہ ہیں بہت سارے۔ ہم نے بہت سارے نشان لگائے اپنی کتاب میں جس میں یہ ہے کہ یہ اس کتاب کے اندر ضعیف احادیث ہیں۔ تو دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ضعیف احادیث یہ کوئی عیب نہیں۔ ہم نے صبح کے درس میں آپ کو بتایا، اور غیر مقلدین بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن یہ جو آج کے منچلے لوگ اور سڑک چھاپ لوگ کچھ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے جواب کے طور پہ ہم نے یہ بات پیش کی ہے کہ سمجھو، ہوش کے ناخن لو، صحیح بات کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ٹھیک ہے، اگر تم ضعیف احادیث کی مخالفت پہ کمر باندھے ہوئے ہو تو آخر کیوں لکھ رہے ہو اس طرح کی کتابیں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اللہ رب العزت نے یہ مقبولیت دی کہ مخالف ہونے کے باوجود آدمی اس کتاب کو ماننے پہ مجبور ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تاثیر، کہ ایک ایسی تاثیر ہے کہ کفار مکہ قرآن کریم کے انکاری ہونے کے باوجود رات میں چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے پہ مجبور تھے۔ ہے نا ایک مرتبہ کا واقعہ، ابو جہل رات میں کھڑا قرآن سن رہا تھا، اب دوسرا بھی آ گیا گرو گھنٹال، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرما گئے، تیسرا بھی آ گیا، ابے تو قرآن کی مخالفت کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو چپ، تو کیا کرنے آیا ہے؟
تو ہر ایک کے دل نے کہا کہ بھائی سچی بات یہی ہے کہ قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو ویسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کو وہ مقبولیت سے نوازا کہ مخالفین بھی جو ہے نا فضائل اعمال سے دامن نہیں چھڑا سکتے۔ تو مخالفت کرنے والوں نے، کسی نے سنی فضائل اعمال لکھا اور کسی نے ضعیف اور موضوع روایات سے پاک فضائل اعمال لکھا، لیکن لکھنا پڑا کیونکہ امت کو ضرورت ہے اس طرح کی کتابوں کی۔ اس لیے گزارش ہے کہ امت کو دھوکے سے نکالیں، اپنے آپ کو بھی نکالیں۔ معتدل علماء کرام، علماء دیوبند نے جو دین کی صحیح ترجمانی کی ہے، دیوبند نے کوئی نیا کام نہیں کیا، واللہ کوئی نیا کام نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے جس دین کو پھیلایا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے جس دین کو کتابی شکل میں لکھوایا تھا، دیوبند نے اسی دین کی حفاظت کی ہے، نہ اس میں کچھ ایڈ ہونے دیا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکلنے دیا ہے۔ یعنی دیوبند نے پہرے داری کا کام کیا ہے۔ تو یہ پہرے داروں کی بات کو مان لو، نہ اس میں سے کچھ نکلنے دو، نہ اس میں کچھ شامل ہونے دو، دین کی حفاظت ہوگی اور پھر اکابرین کی روح خوش ہوگی، اور کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ آپ کو بھی اور ہم سب کو مل کر کے اکابرین کے ساتھ وہ حشر کرے گا جو اولیاء صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو حشر ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ کا بھی ہو جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ۔